نئی انتظامیہ امریکہ کی جب آئی تو ایک توقع تھی پاکستان کے اندر کہ ہم اپنے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ ان میں ایک پیراڈائم شفٹ لا سکتے ہیں. اس کی دو تین وجوہات تھیں. ایک تو بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ نائب صدر بھی رہے ہیں, اس سے پہلے وہ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور پاکستان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو شاید پاکستان کے اندر یہ خیال تھا فیصلہ سازوں کا کہ یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج دے سکتا ہے. لگتا یوں ہے کہ وہ ایڈوانٹیج کے بجائے ڈس ایڈوانٹیج میں بدل رہا ہے, کیونکہ شہباز کچھ روز پہلے آپ نے بھی یہ خبر کی تھی کہ ہم نے ایک ایپیکس کمیٹی بھی بنائی ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ری سیٹ کرنا ہے اور ہمارے تعلقات سیکیورٹی ڈریون کے بجائے اکنامک جو کوآپریشن ہے اس پر بیس ہونے چاہیے. لیکن جو انڈیکیشن ابھی تک آئی ہیں امریکہ کی طرف سے, نئی انتظامیہ کی طرف سے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارا خواب ہے شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. کامران, ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ فولز پیراڈائز میں رہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک ڈلیما ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا تو ہمیں واقعی پتہ چلتا ہے ایک جو چیز پاکستانی اس کے لیے سلور لائننگ ہوتی ہے نا, جو پاکستانی ایز این انڈیویجول وہ بڑا ایک شائننگ پرسن ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے سسٹم کے اندر. لیکن جب آپ ملک کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر خام خیالی ہے کہ ہم دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ خبر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد اور جس طریقے سے ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے, اور اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ نہ ہم چین کے قریب جا رہے ہیں اور نہ امریکہ کے قریب جا رہے ہیں, درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جب مشکل وقت آئے گا تو پھر ہم پناہ مانگیں گے چین سے بھی اور امریکہ سے بھی. ایکچولی ہو کیا رہا ہے یہ آپ بتائیں گے. دیکھیں یہ جو کیا ہو رہا ہے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ امریکہ جو ہے ہمیں نظر انداز کر رہا ہے. دیکھیں اب اتنا عرصہ ہو گیا جو بائیڈن کو صدر منتخب ہوئے, اور یہ ایک ریچول ہے, مطلب کرٹسی کال لازمی ہوتی ہے. لیکن ابھی تک ہمارے وزیر اعظم عمران خان سے جو بائیڈن نے رابطہ نہیں کیا, ٹیلی فون پر بات نہیں ہوئی, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ افغانستان میں ہمارا ابھی بھی کردار ہے. تو یہ ہمارا خیال ہے لیکن کردار ہے بھی, لیکن وہ ظاہر ہے کہ بائی ڈیزائن آپ کو اگنور کر رہے ہیں. دوسرا, یہ جو کلائمیٹ سمٹ ہونی ہے اس مہینے کے آخر میں, جس کی میزبانی امریکی صدر جو بائیڈن کر رہے ہیں, ورچوئل ہے. 40 ممالک کو اس میں دعوت دی گئی ہے. اگین پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. اور آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک, اور جو 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو رہا ہے ان کو. پھر جان کیری جو خصوصی نمائندے ہیں امریکی پریزیڈنٹ کے یہ کلائمیٹ کے حوالے سے, وہ دورہ کر رہے ہیں خطے کا. UAE جائیں گے, بھارت جا رہے ہیں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, پاکستان وہ نہیں آ رہے. پھر اسی طرح سے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر دفاع وہ خطے کے دورے پر آئے, بھارت گئے پہلے, پھر وہ افغانستان گئے, اور افغانستان اور کابل اور اسلام آباد کے درمیان جو فلائٹ ہے وہ 40-45 منٹ کی ہے. انہوں نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ چلیں نور خان ایئر بیس پہ ہی آدھے گھنٹے کے لیے رک جاتے ہیں. ٹیلی فون پر ضرور انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی. تو یہ جو تمام جو سارے معاملات ہیں یہ ایک بات کی طرف انڈیکیشن کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. جو میری جو سفارتی ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی, ایک جو بہت بڑا, ہم بھی اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی مارتے ہیں نا, کہ جب نئی انتظامیہ وہاں پہ ٹیک اوور کر رہی تھی, ادھر سے ڈینیل پرل کا وہ فیصلہ آ گیا کہ ہم نے جو بھی ان کے قاتل تھے ان کو بری کر دیا. اس کی وجہ سے جو امریکی انتظامیہ تھی بڑی ناراض تھی. جو پہلی ٹیلی فون کال امریکی وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر خارجہ کے درمیان ہوئی وہ اس مدعے پر ہوئی, بجائے اس کے کہ ہم اپنے کنسرن ان کو شیئر کرتے. اور دوسری جو ہے میرے خیال میں جو کنسرن بھی ہے پاکستان کا, کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو چین سے ڈسٹنس کریں, کیونکہ یہ جو انتظامیہ نئی آئی ہے ان کا ٹرمپ بھی چین کے خلاف تھے. تو یہ تو اب مزید جو چین اور امریکہ کے درمیان لڑائی ہے وہ ڈیپن ہونے جا رہی ہے. کچھ خطے میں ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب ڈاکٹر کیسر بنگالی بھی کہہ رہے تھے کہ سی پیک کو بھی ہم نے کولڈ سٹوریج میں ڈالا ہوا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید ہم امریکہ کو خوش کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم چائنا کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کوئی ڈائریکشن ایک ذرا چیز جلدی سے بتائیے گا کہ یہ جو 4 ممالک کا ایک اتحاد ہے جس میں بھارت, امریکہ, جاپان اور غالباً آسٹریلیا ہے, یہ 4 ممالک ہیں. یہ 2007 سے آپ کے خیال میں, یہ میرا خیال 2007 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ابھی اس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2017 میں. تو پاکستان اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری کوئی حکمت عملی تھی یا نہیں تھی؟ نہیں, دیکھیں ہمارے پاس ایک تو یہ جو کوارڈ جسے کہتے ہیں 4 ممالک شامل ہیں, 2007 میں ایک انفارمل سا ارینجمنٹ تھا اور 10 سال تک یہ اس کا کوئی حال نہیں تھا. 2017 میں پھر ٹرمپ نے اسے ریوائیو کیا, لیکن جو پہلی میٹنگ ہوئی وہ جوائنٹ سیکرٹری لیول پہ ہوئی, بہت نیچے لیول ہوتا ہے. پھر 2019 میں اس کو انہوں نے ایلیویٹ کیا, وزیر خارجہ کی سطح تک لے آئے, اور اب
جب بائیڈن آئے ہیں تو انہوں نے اس کو سمٹ لیول پہ کیے دیا. ابھی ورچوئل ایک سمٹ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا تمام تر جو فوکس تھا, پبلک تو نہیں ہوئی ڈیٹیل, لیکن وہ چین کے اوپر ہی تھا. اب ہم اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اتنی, ہمارا ایک ویژن ہے کہ جی ہم اتنا لانگ ٹرم اس کے اوپر سوچتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے لیے مشکلات اور بھی بڑھنے والی ہیں. وہ یہ کہ اب جو بائیڈن ہے وہ نہ صرف چائنا کو دوسرے طریقوں سے کاؤنٹر کر رہے ہیں, ابھی ان کے برٹش جو پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن, ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو جمہوری ممالک ہیں ان کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں ایک انفراسٹرکچر یا ایک نیا منصوبہ لانا چاہیے. اب اس کے اندر مزیدار بات یہ ہے کہ ہم بھی بظاہر تو جمہوری ملک ہیں, تو کیا ہم بی آر آئی کو چھوڑ کے کیا پھر امریکہ کا وہ جو منصوبہ ہے اس کا ساتھ دیں گے یا بی آر آئی میں رہیں گے؟ تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو میرے خیال میں پاکستان کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اگر تو بھارت کے ساتھ جو تجارت کھولنے والی اگر اس طرح کی ہوئی تو پھر تو اللہ ہی حافظ. سائنسی بنیادوں پہ یہ فیصلہ نہیں ہے, خارجہ پالیسی پر ہے. برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ ہے ناز شاہ, انہوں نے اپنی ہی حکومت پر بڑا برہمی کا اظہار کیا, وہ پھٹ پڑی ہیں. انہوں نے کہا پاکستان پر جو پابندی لگی ہے ریڈ لسٹ کی, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ کس سائنسی ڈیٹا کی بنیاد پہ لگائی گئی ہے, اس کا کوئی ریکارڈ ہے تو فراہم کیا جائے. بھارت, فرانس اور جرمنی میں کرونا وائرس پاکستان کی نسبت زیادہ ہے, لیکن ان کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا. کتنا انفارچونیٹ ہے, نہ بھارت کو ڈالا, نہ فرانس کو ڈالا, نہ جرمنی کو ڈالا, حالانکہ وہاں پہ کرونا وائرس پاکستان سے زیادہ اور متاثر کن بھی زیادہ ہے, خطرناک بھی زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود ان پر یہ پابندی نہیں لگی. تو یہ جس قسم کی ریڈ لسٹ ہے, اس کی وجہ سے 10 دن تک ہوٹل میں کرنٹینہ ہونا پڑے گا. بہرحال فلپائن کو, کینیا کو اور بنگلہ دیش کو, یعنی ہم لوگوں کو ڈال رہے ہیں, غریب ملکوں کو اس کے اندر. تو غربت کی بھی ایک سزا ہوتی ہے. ایک مصرع ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ آپ کو جو کمزوری ہے, جو غربت ہے, اس کی قیمت تو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. بہرحال پاکستان نے برطانیہ پر پابندی نہیں لگائی تھی, لیکن برطانیہ نے پاکستان پر پابندی لگائی ہے. یہ جو حکومت نے جو 2 ٹپوسیاں ماری ہیں, ایک سیدھی ایک الٹی. سیدھی ٹپوسی کیا تھی کہ جی ہم انڈیا سے چیزیں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ نزدیک ترین سستی ترین آپ کو جہاں سے مل رہی ہے آپ لے لیں. وہ ٹپوسی لگائی گئی, لیکن اس کے بعد جو تھا وہ اگلے دن پھر ہی وہ الٹی ٹپوسی لگا دی گئی. اور الٹی ٹپوسی لگاتے ہوئے بتایا گیا کہ نہیں, باہر انڈیا کے ساتھ تو ہمارے بڑے معاملات پینڈنگ ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر تو ہم 5 اگست 2018 سے نہیں 19 سے جو ہیں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ تو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ غصب کر لیا ہے, تو اس کے ساتھ تو ٹریڈ نہیں ہو سکتی. تو پھر اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر اندر دوسری ریورس ٹپوسی مار لی گئی. جب پتہ چلا کہ اس کے اوپر بھی کتیا ہو رہی ہے کہ ماما کی تو چیز آنتے دے سستی, تو اس کے بعد پھر ایک تیسری ٹپوسی ماری گئی. ایک کمیٹی کی سب کمیٹی بنا دی گئی اور اس سے پوچھا گیا کہ وہ ہم بتائے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے یا کیوں نہیں ہونی چاہیے. بھارت کے ساتھ پاکستان کی 3rd کنٹری کے ذریعے اس وقت بھی ٹریڈ جاری ہے, جس کا حجم کم از کم $5 بلین ہے. یہ چونکہ اتھینٹک ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, لیکن ایسٹیمیٹس ہیں کہ کم از کم $5 بلین جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کی جو انڈیا کو ایکسپورٹ ہے وہ $1 بلین سے بھی بہت کم ہے, جبکہ باقی ساری جو ہے وہ انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں پاکستان کو. تو بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بڑے خوفناک طریقے سے انڈیا کے حق میں. یہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں. اب آ جائیے اس کی طرف. وہ جو ہم نے چینی انڈیا سے امپورٹ کرنی سی اور سستی مل رہی تھی, وہ تو ہم نے اس سے بیک آؤٹ کیا, لیکن ساتھ میں وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی ہم جو ہے وہ چینی افغانستان اور دبئی سے امپورٹ کریں گے. اب افغانستان کے اندر میری, جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, میری ان معلومات کے مطابق کوئی چینی مل موجود نہیں ہے. نہ افغانستان کے اندر گنا اگتا ہے تو وہ اتنا اگتا ہے کہ وہ ریڑھی کے اوپر اس کا جوس جو ہے وہ کرش کر کے تو وہ پیا جا سکے. چینی کے لیے کوئی نہیں ہے, اور چینی مل ہے ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور دبئی کے اندر جو ہے وہ کچھ ریفائننگ ملیں لگی ہوئی ہیں, را شوگر جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, اور ان ملوں کو اس شوگر کو, را مل شوگر کو وہ ریفائن کرتے ہیں, وائٹ کرتے ہیں, کرسٹل بناتے ہیں, اس کے موٹی موٹی چینی بناتے ہیں اس کو. اگرچہ وہاں پہ وائٹ کرسٹلائن شوگر استعمال نہیں ہوتی. آپ دبئی کی منڈی میں جائیں تو مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ باریک چینی ملتی ہے, پاؤڈر کی طرح, پاؤڈر سے تھوڑا سا زیادہ ہوتی ہے, گھر میں پیسے گئے نمک کی طرح کی نہیں ہوتی, وہ والی. تو دبئی میں بھی اس طرح کے 1-2 یونٹ ہیں, ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ میں 5 لاکھ 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکیں. تو پھر آپ کہیں گے یہ واردات کیا ہونے والی؟ اس کی 2 وارداتوں کی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک واردات تو یہ ہے کہ پاکستان سے بہت دفعہ یہ ہم نے دیکھا ہے, ہمیں کوئی 3 دہائیاں ہو گئی ہیں معاشی صحافت کرتے ہوئے, تو ہم نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے کہ پاکستان سے ملر جو ہیں وہ چینی تورخم کے رستے جلال آباد بھجواتے ہیں,
اور جلال آباد میں جا کے وہ مختلف ویئر ہاؤس میں سٹور کر لیتے ہیں، پھر چینی کا ایک بحران پیدا کرتے ہیں، اور اس بحران کے نتیجے میں اسی چینی کو غیر ملکی چینی قرار دے کے نئے تھیلوں میں ڈال کے امپورٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ تو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اسٹریٹجیکلی اپنی پریزنس بنانی ہے انڈیا نے افغانستان کے اندر، تو اس نے بہت زیادہ چینی افغانستان کے اندر ایکسپورٹ کر رکھی ہے، اور وہ انڈیا کی چینی افغانستان کے راستے ہم امپورٹ کر کے لے آئیں، اور یوں ہم جو ہے وہ کان الٹے ہاتھ سے کھجانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ جو فواد چودھری صاحب نے انڈیکیشن کی ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ دبئی سے امپورٹ کی ہو سکتی ہے، وہاں پہ بھی دو صورتحال ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہ ایک صورتحال تو یہ ہو سکتی ہے کہ دبئی چونکہ اس خطے کا ایک ٹریڈنگ سینٹر ہے، ٹریڈنگ ہب ہے، تو جس طرح ہمارے جو رائس کے ایکسپورٹر ہیں 90% ایکسپورٹر تو دبئی میں جا کے انڈین ٹریڈر کو بھیج دیتا ہے نا، انڈین ٹریڈر والیومز میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان سے منتیں بھی کرواتا ہے، ان کے پیسے بھی ڈیلے، پیمنٹس بھی ڈیلے کرتا ہے، لیکن یہ دبئی میں اس کو دے کے اند اللہ مجور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کی یہ صورت ہے کہ وہاں پہ ہم کسی بھی انڈین کو پکڑیں اور اسے کہیں کہ جناب چینی چاہیے اور وہ چینی دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ویئر ہاؤس میں اتنی ایک پڑی ہو دبئی کے اندر، وہ بہت خاص طور پہ وہ دبئی کو یوز کرتے ہیں اپنی بیس کے طور پہ افریقہ وغیرہ کی مارکیٹ میں جانے کے لیے، تو وہ افریقہ کی مارکیٹ میں جانے کے لیے بھیجنے کے لیے اس نے رکھی، اور ہمارا جو ہے امپورٹر شدہ یہاں سے جائے اور کوئی 20,000 ٹن کا، کوئی 50,000 ٹن کا اس سے جو ہے وہ بڈ کروا لے اس سے، اور اس سے آفر لے لے۔ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن جتنی انڈین ٹریڈر کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی پاکستان کے ساتھ اس طرح کی موجودہ حالات میں کسی ڈیل کے اندر انٹر ہونے کا رسک لے گا، کیونکہ اسے بالکل شیورٹی نہیں ہے کہ جس بندے کے ساتھ وہ کمٹ کر رہا ہے اس کی فلائٹ ابھی لاہور یا کراچی یا اسلام آباد میں اترے گی نہیں، اور حکومت اس کے اوپر ایک نیا یو ٹرن نہیں لے رہی ہوگی یا لے چکی ہوگی۔ لہٰذا چونکہ وہ عقلمند ٹریڈر ہیں اس لیے میرا امکان نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پہلی پرائرٹی میں یہ لوگ اویلیبل ہوں گے، چونکہ ٹریڈنگ ہب ہے تو لازمی نہیں ہے کہ صرف انڈیا کی چینی وہاں پہ دستیاب ہو، وہاں پہ بریزیلین چینی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ چونکہ اس پہ ٹیرف بڑا لگ جائے گا تو مار کھا جائے گی، اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، اور یوں ہمیں مہنگی چینی امپورٹ کرنے کو ملے گی۔